بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کے اوپر بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ بلا استحقاق کے، بلا سوال کے، محض اپنے فضل سے انعام ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان یہ اس دنیا کے اندر اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو دار باقی ہے، جس کی تیاری کے لیے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، وہاں کی کامیابی اور اس دار فانی کی کامیابی دونوں کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے اوپر رکھا ہے کہ ایمان اگر ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ایمان ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند ربہ عز وجل، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا، اس کی دل سے تصدیق کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مامورات کا حکم دیا ان کو عمل کے اندر لانا، اور جن نواہی اور منہیات سے منع فرمایا ان سے رک جانا۔ یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل میں اسی کے اوپر مدار ہے۔ اور تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، ہر ایک نے اپنی قوموں کو اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے ان کو اسی ایمان کی دعوت دی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس نعمت کا کچھ تقاضا ہے کہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینے کے بعد اس کے تقاضے ہیں کہ پوری زندگی اسی کے مطابق ہو جائے۔ ان تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا کہ ہم نے کلمے کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کا اقرار کیا ہے۔ تو اس کے اظہار کے لیے کچھ اعمال ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس کی اس نعمت کا شکر کریں۔ ان میں سب سے بڑا طریقہ جس کے ذریعے ہم اس کا اظہار کریں وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر، جس کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز کی بنیاد اصل میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرے، اپنے دل میں اس جذبے کو محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ خالق ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے، اس کی بڑائی کا دل کے اندر احساس کرے۔ اور دوسری چیز پھر اپنی زبان کے ذریعے، دعا کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اس بڑائی کا اظہار کرے۔ اور تیسری چیز کہ زبان کے بعد اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے، اس کے حرکات کے ذریعے، ان کی حرکتوں کے ذریعے اللہ کے اس بڑائی کا اظہار کرے۔ یہ نماز کی حقیقت ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی ہو، زبان سے بھی اس کا اظہار ہو، اور پورے اعضاء و جوارح بھی اس کی گواہی دیں، اور ان کا استعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار کے لیے کیا جائے۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ نماز، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے نہ پڑھنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے اندر بھی ان کے فضائل کو بیان کیا گیا، بے شمار احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ بہت ساری احادیث کے اندر نماز نہ پڑھنے کے اوپر وعیدیں بیان فرمائیں۔ فقہائے کرام نے نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کے ہر مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر مدون کیا۔ یہ سب اس کی فضیلت کے پیش نظر ہے کہ نماز محتم بالشان عبادت ہے۔ یہاں تک کہ نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور آگے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں
معدۃ للتجلیات الاخرویہ، کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس تجلی کا اظہار ہونے والا ہے اس کے لیے بندوں کو تیار کرنا ہے کہ نماز کے اندر ان تجلیات کے دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کر لی جائے۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، اس سلسلے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور قرآن میں بے شمار مواقع کے اوپر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مومنین کی صفات کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور مختلف مواقع کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم قرآن کے اندر دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں کامیاب لوگوں کی پہچان ہے، مومنین کی پہچان ہے، متقیوں کی پہچان ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں۔ اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی نماز یہ ایمان کی علامت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا، کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ بہت سارے فقہا نے اس حدیث کو اپنی اصل کے اوپر محمول کے اس کا جو ظاہری مطلب ہے اس کو بیان کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے فقہا نے اس کا دوسرا معنی بیان فرمایا کہ حقیقت میں تو کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز کو چھوڑ دینا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا گویا یہ کافروں کا عمل ہے، اور اس نے کافروں والے عمل کو اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن انسان کے جو نام اعمال پیش کیا جائے گا اور اس میں سب سے پہلے جن چیزوں کا حساب ہوگا اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ جس کی نماز مکمل نکل جائے گی اس کے دیگر اعمال بھی صحیح اور درست قرار پائیں گے، وہ بھی مکمل ہو جائیں گے، اور جس کی نماز کے اندر کمی ہوگی اس کا آگے کا معاملہ اور مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام، ان کا ایمان اور کفر کے درمیان کیا معیار تھا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ لوگ نماز کے قائم کرنے کو ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق پیدا کرنے والی چیز سمجھا کرتے تھے۔ جس کو نماز سے غافل سمجھتے اس کو وہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی نماز پڑھنے والا یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرے اور اچھی طریقے سے نماز کو ادا کرے، جس کے اندر وہ وضو بھی اچھی طرح کرے، رکوع بھی اچھی طریقے سے، سجدہ بھی اچھی طریقے سے کرے، یعنی پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور نماز کو قائم کرے، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری کے اندر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص نماز کے اوپر محافظت نہیں کرتا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار فرما دیں۔ تو نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور اس کے بعد نماز کا فریضہ ہم سب کے اوپر عائد فرمایا۔ ہم سب کو
اپنی زندگی کے اندر اس عظیم الشان فریضے کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا اس کو قائم کرنے والے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر والوں کے اعتبار سے اس کی کتنی فکر کرنے والے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی کے اوپر کامیابی ملنے والی ہے، ہمارے سارے کام اسی سے بننے والے ہیں، آخرت کے دن بھی سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہوگی، یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے، ہم اس کے بارے میں کتنی فکر کرنے والے ہیں۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کی تاکید کی گئی، سارے کا استحصاء کرنا اور سارے کو یہاں پر گھیر لینا ممکن نہیں ہے۔ بس کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس عظیم الشان عبادت کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اس نماز کے قائم کرنے کی اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ہم سب کے اوپر عائد کیا ہے، ہم کتنا اس کے پڑھنے والے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کے اعتبار سے اس کی فکر کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کی نماز کی کتنی نگہداشت کرتے ہیں، کہ ہمارے گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہماری بہویں ہیں، ہماری دوسرے مستورات ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم سارے اعتبار سے ان کی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ نماز کو کتنا قائم کرتے ہیں، نماز کی کتنی فکر کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ خود ہماری نماز کی جب ہمیں فکر نہیں ہے، ہم خود نماز کو اس درجے کے قائم کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم دوسروں کی فکر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے ہمیں نماز کی فکر کرنے والا بننا پڑے گا، اس کے بعد ہم دوسروں کی فکر کریں گے، اور ہمیں اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے دین کے بارے میں ان کی کتنی نگہداشت کی، ان کی نماز کی کتنی فکر کی، ہم سے اس کے بارے میں پوچھو کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم نماز کے بارے میں فکر کریں، نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کا کچھ مختصر تذکرہ ہو جائے کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گئے اور آپ کے پاس تقریباً 20 دن ہم نے وہاں پر قیام کیا، اور اس دوران ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کا ان کو احساس ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، یعنی تمہارے دلوں کے اندر ان کا خیال آ گیا تو تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور آپ نے یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ ان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان کو تم ان چیزوں کا حکم کرو جو ہم نے تم کو یہاں پر سکھلایا ہے، اور یہ چیزیں ان کو سکھلاؤ، وعلموہم، ان کو یہ باتیں سکھلاؤ۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی آپ نے نماز سکھلائی ہے اور صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تم لوگ بھی نماز پڑھو۔ اور مختلف احادیث کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر اور آپ کا وضو کر کے لوگوں کو سکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو سیکھا تھا، تو ہمیں بھی نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ اب مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر کچھ فرق ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بات چلائی جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور یہی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
میری ماں اور بہنوں، مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر جو فرق ہے وہ نقلی دلائل سے بھی ثابت ہے اور عقلی دلائل کے ذریعے بھی ثابت ہے۔ نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے بھی عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ثابت ہے، اور نقلی دلائل یعنی قیاس اور اجتہاد کے ذریعے بھی، عقلی دلائل قیاس اور اجتہاد کے ذریعے بھی مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر بہت فرق ہے۔ پہلا فرق جو یہ حدیث کو پیش کیا گیا، اس حدیث کے اندر اس کے جو ابتدائی جملے ہیں اور اس کے جو بعد والے جملے ہیں، انہی جملوں سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان عبادتوں میں فرق ہے۔ یہ جو لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن قیام کیا تھا، ان میں کوئی عورت نہیں تھی، صرف چند نوجوان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، صرف مرد حضرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ تم جا کر نماز کو سکھلاؤ، اور جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے پڑھو۔ اور پھر حدیث کے آگے والا جملہ جو ہے وہ بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، اور پھر نماز قائم کرنا جو تم میں سے کوئی ایک امام بن جائے۔ اور فقہا نے یہ مسئلہ بالکل وضاحت سے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے اذان دینا بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے امامت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر مردوں اور عورتوں کا مسئلہ ایک طرح کا ہے تو یہ آگے والا جملہ اس فرق کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ نماز کا جو طریقہ عورتوں کے لیے ہے، اس میں سب سے پہلا طریقہ کہ جب اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے محلے کے اندر جہاں کی بات کی جا رہی ہے، عام طور سے جو عورتیں نماز پڑھتی بھی ہیں، ان کے نماز کے پڑھنے کے اندر عموماً تاخیر کرتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، کھانا بنا لیں، صفائی کر لیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز بالکل اخیر وقت تک مؤخر ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہترین، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھ لینا ہے، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے اوپر، وقت ہوتے ہی فوراً نماز کو ادا کر لیا جائے۔ مردوں کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب مسجد کی جماعت کا وقت ہوگا، مردوں کے لیے مسجد کی حاضری ضروری ہے، وہ جا کے جماعت کے وقت سے وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کو قائم کر لیں۔ ان کے لیے اذان کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں، بس یقینی طور پر نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً نماز کو اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، اس کو خامخواہ اپنے گھریلو کام کاج کی بری وجہ سے مؤخر نہ کریں، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مؤخر کرتے کرتے بسا اوقات تو نماز قضا ہو جاتی ہے اور دو دو تین تین نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ نماز کو قضا کرنا، دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا، اس کو گناہ کبیرہ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے نماز کو نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا فرق ہے مرد اور عورتوں کی نماز کے اندر، کہ جب مصلی کے اوپر عورت کھڑی ہوگی تو سب سے پہلا فرق وہاں پر کھڑے ہوتے ہی ہیں کہ مرد حضرات جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوں گے، پاؤں کا فاصلہ ہوگا، لیکن عورتوں کی نماز اس سے مختلف ہے۔ اور یہ جو عورتوں اور مرد کی نماز کا فرق ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے، وہ حدیث کے اندر، مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ عورت اس طریقے سے نماز پڑھے گی کاستری ما یکون لہا، جو عورتوں کے لیے سب سے زیادہ پردے کا طریقہ ہوگا اس طریقے سے عورت نماز پڑھے گی۔ عورت خود پردے کی چیز ہے اور اس کے ہر عمل کے اندر پردے کو ملحوظ رکھا گیا، حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی پردے کو ملحوظ رکھا گیا کہ نماز کے اندر جس ہیئت میں زیادہ پردہ ہوگا اسی ہیئت کو، اسی کیفیت کو عورت کے لیے مستحب قرار دیا گیا، سنت قرار دیا گیا کہ اسی ہیئت سے عورت نماز پڑھے گی۔ تو عورت جب مصلی کے اوپر کھڑی ہوگی تو اپنے پاؤں کو جتنا ملا سکتی ہے
اتنا ملا لے گی سہولت کے ساتھ، پیر کو پھیلا کر نہیں کھڑے ہونا ہے، جتنے سہولت کے ساتھ ملا سکے گی اتنا ملا کر کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد نماز کی نیت کرے گی۔ نیت کیا کرنا ہے کہ جس وقت کی فرض نماز پڑھنا ہے اس وقت کے فرض نماز کی متعین طور پر نیت کرنا کہ میں ظہر کی نماز کی نیت کرتی ہوں، میں عصر کی نماز کی نیت کرتی ہوں، میں مغرب کی نماز کی نیت کرتی ہوں، اس کو متعین طور پر نیت کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کی نیت اگر مطلق طور پر بھی کر لی جائے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ بھی نیت کافی ہے، اور اگر متعین کر دیا جائے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت، ظہر کی 2 رکعت سنت یا مغرب کی 2 رکعت سنت، اس طریقے سے بھی اس کی سنت ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز کے اندر اس کو متعین کرنا پڑے گا کہ کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ اور اسی طریقے سے قضا نماز اگر معلوم ہے کہ کس دن کی کون سی نماز چھوٹی ہے تو اس کی بھی تعیین ضروری ہے کہ فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز چھوٹی ہے، اس کی قضا کی نیت کرتی ہوں۔ اور اگر بہت ساری نماز چھوٹی ہے تو اس سلسلے میں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ذرائع سے یہ بات معاشرے کے اندر گردش کر گئی کہ کسی خاص موقع کے اوپر اتنی رکعتیں نماز پڑھ لی جائیں، 4 رکعت، 2 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، تو زندگی بھر کی نمازوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے کب سے نماز شروع کی، اس کے پہلے کتنی چھوٹی ہے، ہر آدمی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ میری سال بھر کی، 2 سال کی، 4 سال کی، 10 سال کی جتنی چھوٹی ہے اس کا اندازہ کرے کہ اتنی نماز چھوٹی، اور پھر اس کی قضا کرنا شروع کرے اور اس کو نوٹ کرے کہ کتنی نماز چھوٹی، حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی پوری نمازیں قضا کر لی۔ اب جب یہ قضا کرے گی تو اس کی نیت کیسے کرے گی؟ وہ تو معلوم نہیں کہ کتنے سال پہلے کی یہ نماز چھوٹی ہے اور کتنے وقت کی کتنی چھوٹی ہے، اندازہ کر لیا، اب نیت کیسے کرے گی؟ نیت یہ کرنا ہے کہ میری جتنی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس میں نیت یہ کرے کہ میرے ظہر کی جتنی نماز چھوٹی ہے اس میں جو پہلی نماز چھوٹی تو اس کی قضا کی نیت ہے، یا جو آخری نماز چھوٹی تو اس کی قضا کی نیت ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے اندر، اسی طریقے سے مغرب کے اندر جب ایک نماز قضا کر لے گی اس کے بعد جب پھر دوسری نماز کی قضا کرے گی پھر یہی نیت کرنا ہے کہ پہلی نماز، اب جو نماز قضا کر لیا وہ تو بھر گئی، اب جو بچی اب وہ پہلی۔ اسی طریقے سے ہر نماز میں پہلی یا آخری کی نیت کرتی رہے گی حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میری پوری زندگی کی نماز کی قضا ہو گئی۔ اس کو قضاء عمری کہتے ہیں، اور اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی طریقے سے یہ معاف نہیں ہے کہ ہم توبہ کر لیں یا کچھ صدقہ کر دیں یا کسی موقع کے اوپر کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہو معاف ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ان قضا نمازوں کو عملاً بھریں، اور اگر نہیں بھر سکے تو انتقال کے پہلے ان کی وصیت کرنا کہ میرے اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی پر کھڑی ہوگی تو کس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہے گی۔ مرد تو اپنے ہاتھ کو کان تک اٹھاتے ہیں، لیکن عورتوں کی نماز کے اندر فرق ہے، اور بنیادی طور پر کیا کہا گیا کہ عورتوں کی نماز اس حیت کے اوپر ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ پردہ کا ذریعہ ہو، اور یہ پردہ کا ذریعہ ہونا اس کے اوپر اولین زمانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 12ویں صدی کے بعد تک اس کے اوپر ہر زمانے میں اجماع ہوتا چلا آ رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے اندر فرق ہے، اور عورتوں کی نماز کے لیے وہ ہیئت مطلوب ہے جس میں ان کے لیے زیادہ پردہ ہو، جس میں ان کے لیے زیادہ پردہ ہو۔ یہ پہلی صدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 12ویں صدی ہجری کے بعد تک اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوتا چلا آیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، علماء کبار گزرے ہیں، متقدمین گزرے ہیں، ہر ایک کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع رہا ہے، ہر ایک اس کے اوپر متفق رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کا طریقہ یہ مطلوب رہا ہے۔ اور یہ
آج کے زمانے کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ فرق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ حضرت ام حمیس ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، تم چاہتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر کے صحن کے تمہارا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا، یعنی گھر کے اندرونی کمرے کے اندر نماز پڑھنا، یہ برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا اپنے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا یہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس کے اندر کیا بات آئی کہ جتنے اندر عورت نماز پڑھے گی، جتنے پردے میں نماز پڑھے گی وہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر، جو گھر کے بالکل آخری حصے کے اندر تھا اور روشنی کے اعتبار سے تاریک تھا، جس کے اندر کم روشنی تھی، انہوں نے اپنی نماز کے لیے اس جگہ کو متعین فرمایا اور پوری زندگی وہیں پر نماز پڑھی۔ حدیث کے اندر فرمایا حتی لقیت اللہ عز وجل، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوگا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لی، گھر کے بالکل اخیر حصے کے اندر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ لیتے جو عورتوں نے آج رائج کر دیا، زندہ کر دیا ہے، اختراع کر دیا، جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اگر یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کے عورتوں کو روک دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ازواج مطہرات میں سے صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں نے جو اپنے اس زمانے کے اندر حالات پیدا کر لیے ہیں سجنے سنورنے کے، اگر یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے۔ اس زمانے کو دیکھیے اور آج کے زمانے کو دیکھیے کہاں حالات چلے گئے۔ تو رسول کو خدشہ اس زمانے کے بارے میں ظاہر کیا گیا، تو آج کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور پھر عورتیں جو مسجد کے اندر آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، آپ کے پاس آتی تھی دین سیکھنے کے لیے، آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو، یعنی وحی کے اندر جو پیغام دیا گیا اس پیغام کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ ورنہ آپ نے خود فرمایا، آپ نے خود فتویٰ دیا ہے کہ گھر کے بالکل اندرونی حصے کے اندر عورتوں کے لیے نماز پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے آج جو یہ مساوات کے نام پر جو نعرہ دیا جا رہا ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق کر دیا گیا، عورتوں کو گھر کے اندر مقید کر دیا گیا اور مردوں کو باہر نکال دیا گیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر ایک اچھی بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر تو عورتوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرام دے دیا کہ وہ جس گھر میں رہتی ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، ان کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو مشقت سے بچا لیا گیا۔ پھر وہ یہ نعرہ لگائیں گے، اشکال کریں کہ عورتوں کو منع کر دیا گیا، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، یہ تو ان کے لیے سہولت ہے اور عورتوں کی ساخت کے اعتبار سے یہی ان کے لیے مناسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے اندر فرق ہے اور بہت سارے مواقع کے اوپر فرق ہے، ہاتھ اٹھانے سے لے کر نماز کے آخر رکن تک مختلف مواقع کے اوپر فرق ہے۔ جب ہاتھ اٹھائیں گی تو اپنے ہاتھوں کو صرف اپنے مونڈھوں تک اٹھائیں گی اور اس کے اندر بھی ہاتھ کو دوپٹے کے اندر ہی رکھنا ہے، دوپٹے سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ دوپٹے کے اندر رکھتے ہوئے ہاتھ کو اپنے کاندھے تک اٹھائیں اور ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کے اندر جانا ہے۔ رکوع میں جائیں گے کس طریقے سے؟ مرد کو تو پورا حکم ہے کہ رکوع میں جائے تو پورے طریقے سے جھک جائیں، پورے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور پیٹھ کو بالکل سیدھی کر لیں، لیکن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ صرف اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دیں، ان کو پورا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچا دیں اور کم سے کم جھکیں، اس لیے کہ اس کے اندر ان کے لیے پردہ ہے۔
اس کے اندر ان کے لیے پردہ ہے، کم سے کم جھکیں، اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑی ہوں اور پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے کہ بالکل اپنے بدن کو ملا دینا ہے۔ مرد حضرات سجدہ کرتے ہی اپنے ہاتھوں کو زمین سے علیحدہ کر کے، اپنے بدن سے علیحدہ کر کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے پیٹ کو اپنی ران سے الگ کر دیتے ہیں اور اتنا کشادہ سجدہ کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے نکلنا چاہے تو نکل جائے، ایسا کشادہ سجدہ مرد کریں گے۔ لیکن عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 عورتوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جب تم سجدے کے اندر جاؤ تو اپنے پیٹ کو اپنے ران سے ملا دو اور اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر بچھا دو، یعنی بالکل مل کر سجدہ کرو، جتنا سمٹ سکتی ہو اتنا سمٹ کر سجدہ کرو۔ یہ ان کے لیے پردے کا سامان ہے۔ حدیث کے اندر یہ حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ حکم دیا ہے کہ مل کر سجدہ کریں، سمٹ کر سجدہ کریں۔ اور جو ہاتھ اٹھانے کا معاملہ، اس کے اندر بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھے تک اٹھائے گی۔ اس کے بعد بیٹھنے کے اندر بھی فرق کیا گیا کہ مرد جب بیٹھیں گے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کریں گے، لیکن عورتوں کو تورک کا حکم دیا گیا کہ اپنے سرین کے اوپر بیٹھیں اور اپنے بائیں پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کی پنڈلی کو داہنے پاؤں کی پنڈلی کے نیچے کر لیں اور بالکل سمٹ کر بیٹھیں، اور اپنے سجدے کے اندر جب جائیں اور اس کو اتحیات کے اندر بیٹھیں تو انگلی کو بالکل ملا لیں۔ یہ عورتوں کو حکم دیا گیا۔ یہ ساری کیفیت کیوں بیان کی گئی کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، اور عورت کے لیے وہ کیفیت ملحوظ ہے جو ان کے زیادہ پردے کا ذریعہ ہو، اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے بلکہ ہر عبادت کے اندر ہے، یعنی جتنی بدنی عبادت ہے ہر عبادت کے اندر اس کی رعایت کی گئی ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں عورتیں، وہاں پر بہت سارے احکام ہوئے جن میں مرد اور عورت میں فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق احرام سے شروع ہو جاتا ہے۔ احرام مرد باندھتے ہیں، ان کے لیے سلے کپڑے کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن عورت وہی سلا ہوا کپڑا پہنے گی، سلا ہوا کپڑا پہن کر اس کی بدن کے ساخت کے مطابق جو ہوگا وہ کپڑا پہنے گی۔ اس کے بعد جب طواف کرنے کے لیے وہاں رمل کرنا ہے، یعنی رمل کس کو کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طریقے سے سینہ تان کر اور مونڈوں کو ہلا کر کچھ تیز رفتار سے چلنا، جس کو رمل کہتے ہیں، یہ مردوں کے لیے مسنون قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے، بلکہ عورتیں اپنی رفتار کے اعتبار سے دھیرے دھیرے چلتی رہیں گی۔ اور پھر اس کے بعد سعی میں حکم دیا گیا کہ سعی میں جو میلین اخضرین ہے، جو سعی میں چلتے ہوئے صفا سے چلیں گے، تھوڑا قدم چلنے کے بعد جو ہری بتی آتی ہے، جس میں حکم دیا گیا کہ مرد حضرات تھوڑا تیز رفتار سے کچھ دوڑ کر اس میں سے پار ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عورتیں وہاں پر نہیں دوڑیں گی، اپنے جس چال سے چلتی ہیں اسی چال سے چلتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ ہے، وہ دوڑیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بے ستری ہو جائے، ان کا کپڑا کچھ کھسک جائے اور صدر کھل جائے، تو حکم دیا گیا کہ عورت وہاں پر نہیں دوڑے گی۔ حالانکہ یہ سنت کس کی تھی؟ میلین اخضرین کے درمیان سے دوڑنا یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت تھی۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس چھوڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا اور پانی اور کچھ کھانے کی تلاش میں وہ نکلی تھی، تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ کچھ کھانے کا سامان مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، اس کی تلاش میں اس پہاڑی پر چڑھی، کوئی نظر نہیں آیا تو وہاں سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف چلی، اور جب درمیان میں جب نشیب میں پہنچی وہاں سے حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو کچھ تیز دوڑ کر وہاں سے پار ہوئی، اور جب نظر آنے لگے پھر اپنی درمیانی چال میں چلی، مروہ پر پہنچی، وہاں سے لوٹی، اور پھر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر وہاں پر دوڑی۔ یہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا یہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ لیکن زندہ کرنے کا حکم کس کو دیا کہ یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ مرد حضرات زندہ کریں گے۔ عورت کی سنت تھی، عورتوں کو زندہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حکم دیا گیا مردوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کے اندر عورتوں کے لیے یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو ان کے لیے زیادہ پردے کا ذریعہ ہو، جو ان کے لیے زیادہ پردے کا ذریعہ ہو۔ اس کے اندر ان کی یہ حیت تھی کہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بال کٹوانے کا معاملہ آتا ہے، وہ بھی بدنی عبادت ہے، اس کے اندر مردوں کے لیے افضل یہ کہ وہ حلق کرائے، لیکن عورتوں کے لیے حلق کرانا افضل کا، ان کے لیے جائز بھی نہیں کہ وہ حلق کرائیں، ان کو تو صرف ایک پوروے کے بقدر بال کو کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بدنی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نعت خوانی ہے،
یہ سب مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا کہ ان کی آواز غیر محرم تک پہنچے یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ وہی قاعدہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہ طریقہ مسنون اور پسندیدہ اور مطلوب ہے جو ان کے لیے زیادہ پردہ کا ذریعہ ہو۔ ہر عبادت کے اندر، ہر بدنی عبادت کے اندر، مالی عبادت میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ مردوں کے اوپر فرض ہے، اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، اس کے پاس زیور ہے، اس کے پاس زمین ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ جیسے مرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ویسے عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن جو بھی بدنی عبادت ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ کوئی ذکر ہو، وہ بدنی عبادت ہے، اس کے اندر مردوں اور عورتوں میں فرق کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو اختیار کریں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں یہ تو دبا دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ کم میں ان کو وہی مل جائے گا جو مردوں کو زیادہ میں ملتا ہے۔ وہ چلیں گی، جو مرد دوڑ کر ملتا ہے ان کو چلنے میں ملے گا۔ رمل وہ نہیں کریں گے، بغیر کرے ان کو ثواب ملے گا۔ مروہ کے درمیان صفا مروہ میں سعی میں ان کو نہیں دوڑنا ہے، بغیر دوڑے ان کو ثواب ملے گا۔ ان کو گھر میں نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، مردوں کو مسجد میں جا کے ثواب ملے گا۔ بغیر کیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقام کو اسلام کے اندر بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ آج مساوات کے نام پر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو قید کر دیا گیا، گھروں کے اندر، پردوں کے اندر، اور مختلف قیودات رکھ دی گئیں، اور یہ ہماری ماں اور بہنوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات اب جمنے لگی ہے کہ واقعی اس کے اندر ظلم کیا گیا۔ میرے ماں اور بہنوں، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو جو اسلام سے پہلے انتہائی پستی کی حالت کے اندر تھے، جن کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھا جاتا تھا، جن کو ایک سامان تجارت اور ایک نفس کے یعنی خواہش پورا کرنے کے ذریعے کے علاوہ کوئی اور ان کو حیثیت نہیں دی جاتی تھی، نہ مال کے اندر کوئی ان کا حق، نہ کسی چیز کے اندر ان کا کوئی حق، نہ آواز اٹھانے کی ان کے اندر قابلیت تھی۔ اسلام نے ان کو سارا حق دیا، ان کو جو ہے تو اس جگہ سے نکال اور ان کو گھر کی ملکہ بنایا، ان کو گھر کے اندر رکھا اور سارے حقوق ان کو دیے کہ مردوں کے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، کہ ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، ان کے دوا کا انتظام کریں، ورنہ پہلے وہ جوتی کی نوک سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ اسلام نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے اور پردے میں رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عورت ہے اور اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کو پردے کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت کے مل جانے کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کی دولت کے مل جانے کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، اپنی ذات سے بھی قائم کرنا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان اس کے رواج دینا ہے، اپنے بچوں کی اسی اعتبار سے تربیت کرنی ہے۔ آج ہم گھر کے اندر جو تربیت کرتے ہیں، ہم بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر دیا، ان کی پڑھائی کے اعتبار سے فکر کرتے کہ ان کا ہوم ورک پورا ہو جائے، ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو، یہ پڑھ کر کسی قابل بن جائے۔ بے شک اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر جو ذمہ داری دی ہے وہ دینی اعتبار سے دی ہے کہ گھر کے اندر بچوں کی جو پرورش کی جائے وہ دینی مزاج کے ساتھ کی جائے۔ فرمایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو، جب ماں کی گود میں وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کرایا جائے، اس کے بعد اس کو دین کی بات سکھلائی جائے۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو مارا جائے، اور پھر ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ بچوں کو دینی ماحول مہیا کرایا جائے۔ آج ہم اپنے گھر میں خود دینی ماحول نہیں بناتے، ہمارے خود نمازوں کا پتہ نہیں، ہمارے خود قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں، ہمارا خود لباس پوشاک اوڑھنا بچھونا اور سب کچھ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا ان کی دینی تربیت کریں گے؟ آج کی یہ تربیت یہی ان کے ذہن کے اندر نقش ہوگی، اور اسی کے اعتبار سے ان کے آگے کی پوری زندگی اسی کے اعتبار سے گزرے گی۔ یہ ان کی بنیاد، یہ خشت اول ہے، یہ پہلی اینٹ ہے جو آج بچپنے میں ان کے اندر رکھی جا رہی ہے۔ یہی النقش کالحجر بنے گا جو یہ سیکھیں گے آج، یہی یہ پوری زندگی کرتے رہیں گے
کہ اگر ہم پہلی اینٹ درست رکھیں گے تو ان کی پوری زندگی صلاح و تقویٰ کے ساتھ گزرے گی، اور اگر ہم نے بنیادی تربیت درست نہیں کی تو پھر ان کی آگے کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے تو کوئی ماحول مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ روز اول سے ان کی صحیح تربیت کی جائے تو آگے جا کر خود وہ صحیح نہج کے اوپر چل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا